السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمین. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ وہی دعاؤں کا سلسلہ ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، امت کے لیے ہمیشہ مانگی، اور ہمیں بھی وہ دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی. سب سے پہلے میں اسم اعظم کے مضمون پر ان حدیثوں کی روشنی میں کچھ گفتگو کرتا ہوں. اسم اعظم کے متعلق مختلف روایات مشہور ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے یا وہ اسم اعظم ہے، لیکن جب میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کیا ہے تو اصل اسم اعظم اللہ کی توحید کا اقرار ہی ہے، اور سب کا خلاصہ یہی بنتا ہے ہر بات کا، وہی اسم اعظم ہے لا الہ الا ہو. چنانچہ مختلف وقتوں میں مختلف اسم اعظم قرار دینے کی جو حدیثیں ملتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے میں حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بیان کرتا ہوں جو سنن ترمذی سے لی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے جبکہ ایک شخص نماز سے فارغ ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا، اور اپنی دعا میں یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، تو زمین اور آسمان کو بغیر کسی سابق نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، تو صاحب جلال و اکرام ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کس واسطے سے اللہ کی دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے، جس کے ذریعے اگر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ عطا فرماتا ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، باقی حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلے گا کہ دراصل توحید کا اقرار ہی اسم اعظم ہے. ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم مندرجہ ذیل 2 آیات میں مذکور ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الرحمن الرحیم. اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم.
اسی طرح ایک روایت سنن ترمذی سے عبداللہ بن بریدہ الاسلمی سے مروی ہے۔ عبداللہ بن بریدہ الاسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، واحد ہے اور صمد ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور وہ ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے حوالے سے دعا کی ہے جس کے ذریعے اگر اللہ سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اگر مانگا جائے تو دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ سے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے طاہر طیب بابرکت نام سے جو تجھے بہت محبوب ہے کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں۔ اس نام کا واسطہ دے کر تجھ سے تجھے دعا کی جائے تو تو قبول فرماتا ہے، اگر اس نام کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگا جائے تو تو عطا کرتا ہے، اور اگر اس کا واسطہ دے کر تجھ سے تیرا رحم طلب کیا جائے تو رحم فرماتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے تجھ سے کشائش طلب کی جائے تو کشائش عطا فرماتا ہے۔ یہاں نام کا ذکر نہیں آیا، مگر وہ اس میں مضمر ہے، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے طاہر طیب ببرکت نام سے جو تجھے بہت محبوب ہے کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں۔ یہ نام اللہ ہی ہے۔ اب ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات سے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میرے دل کو اولوں اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھو دے۔ اولوں اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھونے سے مراد یہ ہے کہ دل کی ہر گرمی اور تلخی دور ہو جائے، اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اے اللہ، میرے دل کو خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ ایک روایت معطا حضرت امام مالک سے لی گئی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے کہتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے نیک کام کرنے اور منکرات کو چھوڑنے، یعنی برائیوں کو چھوڑنے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق کا طالب ہوں، اور جب تو لوگوں میں کوئی آزمائش لانا چاہے تو مجھے آزمائش کے بغیر ہی اپنے حضور بلا لے۔ اب دیکھیے کتنی عاجزانہ دعا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نیک کام کرنے میں سب سے آگے تھے اور برائیوں کو چھوڑنے میں سب سے آگے تھے، مساکین سے محبت کرنے کی توفیق پانے میں سب سے آگے تھے، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کر سکتا، اس میں آپ کی مساکین سے محبت کا بالخصوص ذکر کیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں، اور جب تو لوگوں میں کوئی آزمائش لانا چاہے تو مجھے آزمائش کے بغیر ہی اپنے حضور بلا لے۔ ایک ترمذی کتاب الدعوات سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میری مدد کر اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔
کسی اور کی مدد نہ کر کی دعا نہیں ہے، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر اور میری نصرت فرما، اور میرے خلاف کسی کی نصرت نہ فرما، اور میرے حق میں تدبیر کر مگر میرے خلاف تدبیر نہ کر، اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور مجھ پر زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد کر۔ اے اللہ مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا اور بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے، مجھے اپنا بے حد مطیع اپنی طرف انکساری سے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، بہت نرم دل اور سچے دل سے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال، اور میری دعا قبول کر اور میری دلیل کو مضبوط بنا دے، اور میری زبان کو درست کی بخش، اور میرے دل کو ہدایت عطا فرما، اور میرے سینے کے کینے کو دور کر دے۔ اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ سے زیادہ کوئی بھی شکر ادا کرنے والا نہیں تھا، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی ذکر کرنے والا تھا، یہاں تک کہ آپ کا نام ہی مجسم ذکر رکھ دیا گیا۔ آپ سے زیادہ خدا کا خوف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ فرمایا کرتے تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یعنی محمد مصطفیٰ کے دل میں۔ اور مطیع اور انکساری کرنے والا بھی آپ سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ دعائیں کرتے تھے ان چیزوں کی جو آپ میں سب سے زیادہ تھیں، ان چیزوں کے لیے جو آپ میں سب سے زیادہ تھیں۔ یہ امت کو ایک نصیحت ہے کہ میں نے بھی دعاؤں اور عاجزی کے ذریعے سب کچھ پایا ہے، تم بھی دعاؤں اور عاجزی کے ذریعے ہی ہر میدان میں ترقی کرو۔ ایک مسلم کتاب الرؤیا سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بری خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی 3 بار پناہ چاہے، اور جس پہلو پر لیٹا ہو وہ بدل لے۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سوتے میں انسان اپنے بستر پر تو نہیں تھوک سکتا، اس لیے یہاں تھوکنے سے 3 بار تھوکنے سے کیا مراد ہے؟ میں اس سے یہی مراد سمجھتا ہوں جیسے انسان کسی چیز پر تف کرتے ہوئے اسے کہتا ہے تھو تھو تھو، تو اس طرح شیطان پر تھوکے، یعنی تھو تھو کر کے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرے، اور پھر 3 بار خدا سے پناہ مانگے، اور جس پہلو پر لیٹا ہو وہ بدل لے، کیونکہ عموماً نائٹ میئرز جو رات کو ڈرونی خوابیں آیا کرتی ہیں وہ ایک پہلو پر زیادہ دیر لیٹا رہنے سے آیا کرتی ہیں، اور اس سے قابوس ہو جایا کرتا ہے۔ ایک موطا امام مالک کتاب الجامع سے روایت لی گئی ہے کہ حضرت یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک دلچسپ روایت ہے کیونکہ وہ خالد بن ولید جو سب بہادروں سے زیادہ بہادر سمجھے جاتے تھے یا بڑے بہادروں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نیند میں بہت ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ النامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات کی، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور یہ کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ ایک روایت سنن نسائی سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں قرض کے غلبے اور دشمن کے غلبے اور شماتت اعداء سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پہلے بھی
دعا پہلے شاید گزر چکی ہے، مگر مختلف احادیث میں جو دعائیں ہیں ان کے حوالے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر جتنا دفعہ زور دیا جائے جتنا اتنا ہی بہتر ہے۔ قرض کا غلبہ بہت بری بلا ہے، اور اسی طرح دشمن کا غلبہ بھی بہت بری بلا ہے، اور ایسی حالت جس پر دشمن ہنسے اور مذاق اڑائے، یہ بہت ہی تکلیف دیتی ان صورتیں ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے خلاف پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مسلم میں درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بری قضا اور سخت بدبختی میں مبتلا ہونے سے اور شماتت اعداء اور ابتلا کی سختی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک سنن نسائی میں حضرت عمر بن میمون کی روایت درج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مجھے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخل اور بزدلی اور سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سینے میں کے فتنے سے مراد وہ وساوس ہیں جو سینے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، خواہ ان کو انسان ظاہر کرے یا نہ کرے، شیطانی خیالات جو دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ان سب کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اور بخل اور بزدلی ان دونوں کے خلاف۔ اب بخل کا بزدل سے کیا تعلق ہے؟ دراصل بخیل ہی بزدل بھی ہوتا ہے۔ جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اپنے مال کے خرچ ہو جانے سے، اور جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ بزدل بھی ضرور ہوتا ہے، اور سینے کے فتنے کے ساتھ قبر کے عذاب کو ملا دیا ہے۔ دونوں ہی گھٹے ہوئے فتنے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی سنن النسائی سے لی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں جنون سے اور جذام سے، بہت خوفناک بیماریاں ہیں جنون اور جذام، اور برس سے اور ہر بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب برس بھی جلدی بیماری ہے اور جذام بھی جلدی بیماری ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ بیماریاں یہ اندر سے پھوٹتی ہیں، اندر کی بیماریاں ہیں جو باہر سطح پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شر سے جو سینوں میں چھپا ہو، بدن کے کسی عضو میں نہا ہو، ان سب شروں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے حد حسین و جمیل بنایا تھا، اور آپ کے دل میں جیسے ایک ذرہ برابر بھی کوئی داغ نہیں تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے چہرے پر بھی کوئی ذرہ برابر بھی داغ نہ پڑے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کی خاطر مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ آپ کو برس کی بیماری ہے، آپ کو جذام کی بیماری ہے، اور بسا اوقات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس میں بیٹھتے تھے اور ایسا کوئی مولوی آیا ہو جو خاص طور پر یہ دیکھنا چاہتا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اللہ تعالیٰ گویا یہ الہام فرما دیتا تھا، تو آپ اپنی آستینوں کو اوپر چڑھا لیتے تھے، ورنہ بیٹھنے کا یہ انداز تو نہیں ہے کہ انسان آستینیں چڑھا کے بیٹھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں جو اپنے ذہن میں تو نے بنا رکھی ہے۔
सुनन अन्नसई से हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों की नज़र बद से और इंसानों की नज़र बद से पनाह मांगा करते थे। फिर जब आप पर मुअव्वज़तैन सूरह अल-फलक और सूरह अन्नास नाजिल हो गईं तो आपने उन्हीं को इख्तियार कर लिया और उनके अलावा बाकी दुआओं को उसके मुकाबले पर छोड़ दिया। यहाँ सवाल यह है कि जिन्नों की नज़र और इंसानों की नज़र से क्या मुराद है। असल हदीस के अल्फाज हैं ऐनिल जिन्ने व ऐनिल नास, ऐनिल इनसे। तो जिन्न उनसे मुराद बड़े लोग और छोटे लोग होते हैं। तो बड़े लोग जब बद नज़र से किसी को देखते हैं तो उस पर अपनी तरफ से जिस हद तक मुमकिन है बलाएं नाजिल करने की कोशिश करते हैं, और छोटे लोग भी जब नज़र बद से देखते हैं अमीरों की दौलत को और उनके ऐश व इशरत को, तो वो भी अपने नज़र की तलखी से उसको मिटाने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अमलन बड़े बड़े इनकलाब दुनिया में इस वजह से बरपा हुए हैं कि अवामुन्नास की नज़र बद अपने बड़े लोगों पर पड़ी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के ज़ाहिर होने वाले फितनों का ज़िक्र अपनी दुआओं में करते थे और हमें भी उन्हें इख्तियार करने की नसीहत फरमाते थे। सुनन अन्नसई से एक और दुआ ली गई है जो अबुल यसर बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में कहा करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं बुढ़ापे से और बुरी हालत में मुब्तला होने से, ऐसे बुढ़ापे से जिसमें इंसान की हालत बद हो जाए और वो मऊफुल अक़ल हो जाए और छोटे बच्चों की सी हरकतें करने लगे। हुज़ूर अकरम ऐसी लंबी उम्र और ऐसे बुढ़ापे की बद हालतों से पनाह मांगा करते थे, और तबाही से और गम से और आग में जलने से और गर्क होने से। बहुत से लोग आग के अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं इसी दुनिया में, मासूम भी होते हैं लेकिन आगे लग जाती हैं और वो जल जाते हैं। इसी तरह किश्तियाँ उलट जाती हैं और लोग गर्क हो जाते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नागहानी हादसात से हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में आते थे। फिर इस बात से कि मौत के वक्त शैतान मुझे मक़बूतुल हवास कर दे, और इस बात से कि तेरी राह में ऐसी हालत में कत्ल किया जाऊँ जब मैं पीठ फेर कर भाग रहा हूँ। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पीठ फेर कर भागने वाले नहीं थे, लेकिन बाज़ दफ़ा नहायत ही ख़तरनाक हालतों में गलती खाकर सहाबा ने पीठ फेरी, तो उनके हक़ में भी हुज़ूर अकरम ये दुआएं दे रहे थे कि इस हालत में उनको न मार। फिर ये दुआ भी सिखाई हमें, नीज़ किसी जानवर के काटने की वजह से फौत होने पर तेरी पनाह मांगता हूँ। बस ऐसे वाक़यात होते रहते हैं कि इंसान जानवरों के काटने से भी मर जाते हैं। हम जानते हैं कि बाज़ लोगों को शहद की मक्खी की इतनी ख़तरनाक एलर्जी होती है कि एक ही डंक से वो मर जाते हैं। और इसी तरह बिच्छू हैं, सांप हैं, ये छुपे हुए जिन्नात हैं जिनके शर से हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, और यकीन अल्लाह ताला गैर मामूली हिफाजत फरमाता है। हमने अपने तजुर्बे में देखा है, सिंध के सफ़र में हमेशा ये दुआएं हमारे काम आया करती थीं, और कई किस्म के ख़तरनाक सांपों और बिच्छुओं और डंग मारने वाले जानवरों के अज़ाब से, उनके शर से अल्लाह ताला हमें बचा लेता था। एक रवायत सुनन तिरमिज़ी से किताबुद्दावात से ली गई है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में
دو شخصوں کے درمیان گالی گلوچ ہو گئی، یہاں تک کہ حضور کے چہرے مبارک سے غصہ پیدا ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ پڑھے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو غصے کا غلبہ بھی دراصل شیطان ہی کا غلبہ ہوتا ہے، اور غصے کے غلبے میں بعض دفعہ انسان ایسی حرکتیں کر دیتا ہے کہ ہمیشہ پچھتاتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی بڑی سخت سزائیں بھی اس کو ملتی ہیں، قتل کر بیٹھتا ہے اور کئی قسم کے ایسے ظالمانہ فعل کرتا ہے جن کے نتیجے میں پھر عمر بھر کی قید یا گلے پھانسی کا پھندا اس کی جزا بن جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹے سے لمحے کی بات ہے جو ساری زندگی پر اثر ڈال دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ پڑھتے ہی شیطانی خیالات اور وساوس سے انسان خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور اکرم نے یہ نصیحت فرمائی ہوئی ہے کہ فوری طور پر اگر پانی میسر ہو تو ایک گلاس پانی کا پھل پی لو، پھر بیٹھ جایا کرو، اس عرصے میں تمہیں سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر پھر بھی غصہ دور نہ ہو تو لیٹ جایا کرو۔ چنانچہ اس طرح رفتہ رفتہ تمہارا غصہ یا غصے کا شیطان دور ہو جائے گا اور تم اپنی ہوش و حواس میں آ جاؤ گے۔ ادائیگی قرض اور غربت کے ازالے کے لیے ایک دعا حضرت یحییٰ بن سعید سے موطا امام مالک میں مروی ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے صبحوں کو اندھیروں سے پھاڑنے والے اور رات کو سکون کا باعث بنانے والے اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنانے والے، میری طرف سے قرض چکا دے اور مجھے فقر سے غنی کر دے، اور میری سماعت اور میری بصارت اور میری طاقتوں کو اپنے رستے میں میرے لیے مفید بنا۔ فقر کے اندھیروں سے بھی ایک صبح پھوٹ سکتی ہے جو تونگری کی صبح ہو، اور اسی پہلو سے وہ اندھیرے جو غربت کی وجہ سے، قرضوں کی زیادتی کی وجہ سے انسان کو چاری طرف سے گھیرے ہوئے ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ مخاطب کر کے کہا جائے تو اندھیروں سے صبح کو پھاڑتا ہے، تو میرے اس اندھیرے کو بھی صبح میں تبدیل فرما دے، اور تو رات کو سکون کا باعث بناتا ہے، میری راتیں تو اس غم سے اندھیری ہو جاتی ہیں اور چین اڑ جاتا ہے، تو میری راتوں کو بھی سکون کا باعث بنا دے، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بناتا ہے، تو میری طرف سے میرے حساب چکا دے اور مجھے فخر سے غنی کر دے، اور میری سماعت اور میری بصارت اور میری طاقتوں کو اپنے رستے میں میرے لیے مفید بنا۔ ایک روایت سنن نسائی سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں کفر اور غربت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا بھی ایسی ہے جو اس زمانے میں تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات فقر بھی کفر پر منتج ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعید نہیں کہ غربت کفر میں تبدیل ہو جائے۔ بس اس دور میں جو بڑے بڑے اشتراکی انقلاب آئے ہیں وہ اس بات کا نمونہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق غربت کفر میں تبدیل ہو گئی، اور یہ سب لوگ خدا کے منکر ہو بیٹھے۔ بس آج کل کے زمانے میں خصوصیت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک ترمذی کتاب البیوع سے
उर्वा अल-बारिकी की रिवायत ली गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दिनार, हज़रत उर्वा अल-बारिकी रज़ील्लाह ने लिखा हुआ, लेकिन ये भी सहाबी थे, और हज़रत उर्वा अल-बारिकी रज़ियल्लाहु ताला कहना चाहिए, बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दिनार आपके लिए बकरी खरीदने के लिए दिया। मैंने वो 2 बकरियां उस दिनार से खरीद ली, फिर उनमें से एक बकरी 1 दिनार के बदले फरोख्त कर दी, और इस तरह एक बकरी और दिनार लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सारा वाक़या सुनाया। रावी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दुआ दी कि ऐ अल्लाह तेरे दाहिने हाथ से सौदे में बरकत डाले। तो जब किसी की तरफ से सौदा किया जाए उसमें भी इस ख्याल से कि किसी का सौदा है बेहतियाती नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल हो। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हर उस शख्स के हक़ में नाजिल होगी या कबूल होगी जो दूसरों के सौदे इस नेकी खसलत के साथ अदा करता है। एक रवायत तिरमिज़ी किताबु दावात में हज़रत अबी हुरैरा से मरवी है कि आपने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मजलिस में बैठा हो और उसमें लगव और बेकार बातों की कसरत हो गई हो और उसने मजलिस से उठने से पहले ये दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह तू पाक है अपनी तमाम तारीफ़ों के साथ, ये गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा और कोई मबूद नहीं, तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ और तेरी तरफ तवज्जो करते हुए झुकता हूँ, तो अल्लाह ताला उसकी उस मजलिस में सरज़द होने वाले कसूर को माफ़ कर देगा। अब ये तो रोज़मर्रा का दस्तूर है। बसा औक़ात लोग गप्पों में मसरूफ़ होते हैं और उनमें लग़्व बातें भी आ जाती हैं, तो ऐसे मौके पर कुछ ना कुछ असर उनके दिल पर पड़ता है, एक जंग सा लग जाता है। इसे दूर करने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। बस ऐसी मजलिसों से उठ कर आते हुए ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि ऐ खुदा तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तुझसे मैं बख्शिश तलब करता हूँ, तेरी तरफ तवज्जो करते हुए झुकता हूँ। अल्लाह ताला उसके इस मजलिस में सरज़द होने वाले सारे कसूर को माफ़ फरमा देता है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तिरमिज़ी में ये रिवायत दर्ज है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ किया करो, ऐ अल्लाह ये तेरी रात की आमद और दिन की रवानगी का वक्त है, यानी वो रात जो तू लेके आता है उसका वक्त आ गया है, और वो दिन जो तू लेकर आता है अब हमसे रवाना हो रहा है। तुझसे दुआ करने वालों की आवाज़ों के बुलंद होने का और तेरे मनादों की आवाज़ों के बुलंद होने का वक्त आ गया है। मगरिब के वक्त ये दुआएं बुलंद होती हैं अल्लाह ताला के हुज़ूर, और अज़ानें बुलंद हो रही होती हैं, खुदा की तरफ बुलाने वाले अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तेरी इबादत का वक्त आ गया है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ। इब्ने माजा में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रवायत दर्ज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर लेटते तो अपना दायां हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते, फिर ये दुआ करते, ऐ अल्लाह मुझे उस दिन अज़ाब से बचाना जब तू अपने बंदों को उठाएगा या जमा करेगा। तो सिर्फ इस दुआ के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ अपने दाएं कल्ले के नीचे नहीं रखा करते थे, बल्कि आपका सोने का तरीक़ यही था कि दाईं तरफ लेटते थे
اور دائیں ہاتھ ہمیشہ اپنے مبارک کلے کے نیچے رکھا کرتے تھے. تو اس وقت اس دعا کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا تو مجھے بھی اٹھائے گا، ہر سونے والے کو تو ہی اٹھاتا ہے، اور اپنے بندوں کو جمع کرے گا، تو اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لینا. ابن ماجہ باب ما یدعو بہ الرجل اذا اصبح و اذا امسا، کتاب الدعا سے یہ روایت لی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو سلام سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان یا کوئی انسان یا کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ دعا صبح اور شام کرے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. تو اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے. ایک روایت ابن ماجہ سے حضرت جبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سلمہ بن جبیر ابن مطعم مروی ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعائیں کبھی نہ چھوڑا کرتے تھے. اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت چاہتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں عفو اور عافیت کا طلبگار ہوں. اے اللہ، میرے عیوب ڈھانپ دے اور میرے اندیشوں کو امن میں بدل دے. اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا، اور میری حفاظت فرما میرے آگے سے، پیچھے سے، میرے دائیں سے اور میری بائیں سے اور میرے اوپر سے. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں اچانک میرے نیچے سے مجھ پر کوئی مصیبت نہ پڑے. دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر سے حفاظت سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی امان ہی ہے. ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کی امان ہو، اور اللہ تعالیٰ کی امان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. مگر زمین سے مراد کیا ہے کہ زمین پھر پھٹ جائے؟ مراد یہ ہے کہ وہ زمینی لوگ جب اٹھ کھڑے ہوں میرے خلاف تو مجھے ان سے بھی پناہ دے. اور زمین کے پھٹنے سے کئی قسم کے طوفان، کئی قسم کے زلزلے وغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اچانک زمین پھٹتی ہے اور دو نیم ہو جاتی ہے، جس پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے ہی حادثات طبی کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اب کھانا کھاتے وقت کی دعا. اتنی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے اپنی نسلوں کو سکھانی ہیں. اندازہ کریں، ہر چھوٹے سے چھوٹے ادب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ ترمذی ابواب الاطعمہ سے کتاب یعنی روایت لی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے. تو بسم اللہ کی عادت بھی بچپن ہی سے ڈالی جائے تو پڑھتی ہے، ورنہ بڑے ہو کر بسا اوقات لوگ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. اور اگر کھاتے وقت یاد آ جائے تو پھر یہ ضرور پڑھنا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ. اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں. اس سے پہلے بھی جب کھانا شروع کیا تھا تیرے ہی نام سے کھانا کھایا تھا، اور کھانا ختم ہونے پر بھی تیرا ہی ببرکت نام لیتا ہوں.
صحیح مسلم کتاب الاشرفہ میں وہاب بن کیسان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر جاتا تھا۔ اس پہ حضور نے فرمایا، بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ہر طرف نہ ہاتھ دوڑاتے پھرو۔ ترمذی کتاب الدعوات سے ایک یہ روایت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھانے یا پینے لگتے تو یہ دعا مانگتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے جو ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو آپ یہ دعا کرتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، ایسی تعریف جو پاکیزہ ہو اور اس میں برکت ہی برکت ہو۔ اے ہمارے رب، ایسی برکت جو کافی نہ جانی جائے اور جس سے مستغنی بھی نہ ہوا جا سکے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد بن حنبل میں یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے، اے اللہ ہمارے اس کھانے میں برکت ڈال اور اس کا بہتر حصہ ہمیں کھلا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے، اے اللہ اس دودھ میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور ہمیں اور دودھ عطا کر، کیونکہ دودھ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو خوراک اور مشروب کے طور پر کافی ہو۔ اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اس زمانے کے سائنسدان بھی اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ اس زمانے کا انسان بھی جانتا تھا کہ بچے دودھ پر ہی پلتے ہیں اور ان کی ہر ضرورت دودھ سے پوری ہوتی ہے، پیاس کی ضرورت بھی دودھ سے پوری ہوتی ہے، غذا کی ضرورت بھی دودھ سے پوری ہوتی ہے، ان کے جسم کے تمام اعضاء دودھ سے بنتے ہیں، دماغ بھی بن رہا ہوتا ہے، جگر بھی بن رہا ہوتا ہے، گردے بھی بن رہے ہوتے ہیں، دانت بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ دودھ میں کیا کیا صفات خدا تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اس سے یہ ساری چیزیں تخلیق میں آتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو بہترین غذا قرار دیا کرتے تھے، اور دودھ بھی دراصل ماں کے دودھ سے بڑھ کر اور کوئی دودھ نہیں ہے، یعنی عورت کے دودھ سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی غذا نہیں ہے۔ اب مصنوعی دودھ بنانے والے یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جس نے ماں کا دودھ نہیں پیا یا عورت کا دودھ نہیں پیا، اس کا اندر کوئی نہ کوئی دفاعی مادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور بہت سے دفاعی صلاحیتیں ہیں جن سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی سے لی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آل محمد کے لیے اتنا رزق مقدر کر دے جو ان میں زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے ضروری ہو، یعنی آل محمد بھوکی نہ رہے۔ اور بہت سے ہیں آل محمد کے میں لوگ جو اس وقت
حقیقی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معنوں میں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وجود ہیں اور سچے دل سے حضور اکرم پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آل محمد کو اتنا رزق ضرور دے کہ وہ بھوکے نہ مریں، ان میں زندگی کی رمق باقی رہے۔ ایک روایت ترمذی کتاب البر والصلہ سے لی گئی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر کوئی احسان کیا گیا ہو اور وہ احسان کرنے والے کو کہے جزاک اللہ خیرہ، کہ اللہ تجھے بہترین جزا دے، تو اس نے شکریہ ادا کرنے کی انتہا کر دی۔ یعنی اپنی طرف سے بیچارہ کیا جزا دے سکتا تھا؟ اگر دل سے اس کی یہ دعا اٹھی ہو تو اللہ اس دوسرے کو، احسان کرنے والوں کو اتنی جزا دے سکتا ہے کہ گویا جزا کی انتہا ہو گئی۔ ایک روایت تسبیح تکبیر اور تحمید کی برکات کے ذکر میں ایک روایت مسلم کتاب الصلاۃ باب استجاب ذکر بعد الصلاۃ سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ غریب مہاجر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مال والے بہت ثواب لے گئے اور قائم رہنے والی نعمتوں کے مالک بن بیٹھے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ خدا کی راہ میں خرچ بھی تو کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ وہ رضا الہی کی خاطر غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ سکھاؤں جس کی وجہ سے تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ اور ان لوگوں سے بڑھ جاؤ جو تم سے بعد میں آئیں گے؟ یعنی اس بات کی برکت سے تم سے کوئی بھی آگے نہ بڑھ سکے گا سوائے اس کے کہ وہ بھی ایسا ہی کرنے لگ جائیں جیسا تم کرو۔ ان مہاجر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسی بات ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں 33 بار پڑھ کر اللہ اکبر کو 34ویں بار پڑھنے کا بھی حکم ہے، تو وہ پورا 100 ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ صحابہ مطمئن ہو کر چلے گئے اور معلوم ہوتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے مخفی طور پر یہ ورد جاری رکھا تاکہ امیروں کو پتہ نہ چل جائے۔ ان کو بھی بھنک پڑ گئی۔ وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئے کہ اب تو ہمارے دولت مند بھائیوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی ہے اور وہ بھی یہی ورد کرنے لگ گئے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، میں اس فضل کو کیسے روک سکتا ہوں؟ ایک روایت سنن ابن ماجہ کتاب الادب میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے، وہ صبح کے بعد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جب آپ ذکر الہی کر رہی تھی۔ پھر حضور جب واپس آئے، یعنی کافی دیر کے بعد سورج بلند ہو چکا تھا، تو وہ کہتی ہیں یا نصف نہار کے قریب پہنچ گیا تھا، اس وقت بھی آپ اسی طرح ذکر الہی کر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے میں تمہارے پاس سے گیا تو میں نے 4 کلمات 3 بار پڑھے اور وہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس سے زیادہ وزنی ہے۔ تو اتنی دیر عبادت کرتی رہی ہو اور میں نے 4 کلمات پڑھے، لیکن ان کا وزن تمہاری ساری تسبیح و تحمید سے زیادہ ہے۔ میں نے یہ پڑھا کہ پاک ہے اللہ اس قدر جس قدر اس کی مخلوق ہے، یعنی بے انتہا۔ اللہ پاک ہے اس قدر جس قدر اس کی ذات اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اللہ پاک ہو،
اس کی ذات کا اپنے لیے پاکی پسند کرنے کا تو کوئی آخری مقام نہیں، لا انتہا ہے۔ فرمایا اللہ پاک ہے اس قدر جس قدر اس کے عرش کا وزن ہے۔ اب عرش کا وزن سے مراد لوگ ظاہری طور پر یہ لے لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کو عرش ہے بڑا بھاری، اس کو فرشتوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس پر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ ساری زمین و آسمان کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کا فضل اگر اٹھ جائے تو ہر چیز اپنے وجود سے گر کر تباہ و برباد ہو جائے، کالعدم ہو جائے۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ جس قدر اس کے عرش کا وزن ہے، تو یہاں عرش سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہی مراد ہے، کیونکہ آپ کا دل ہی عرش الہی تھا، اور اس عرش کا وزن اتنا تھا کہ ساری دنیا کے قلوب مل کر بھی اس وزن کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ پاک ہے اس قدر جس قدر اس کے کلمات کی سیاہی ہے، یعنی سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، وہ اتنا پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ 4 دعائیں مانگی تھیں، اور اے ذکر الہی میں مصروف خاتون، میری یہ 4 دعائیں تیرے سارے ذکر سے آگے بڑھ گئیں۔ ایک روایت سنن ترمذی سے ابو دعا سے لی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن یزید بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح میزان کا نصف ہے اور الحمد اسے بھر دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تسبیح نصف ہے اور حمد اسے بھر دیتی ہے۔ اپنے دل سے غیر اللہ کو باہر نکال دینا یہ تسبیح ہے۔ ہر غیر اللہ کے تصور کو، ہر خیال کو جو خدا سے دور کرنے والا ہو، اپنے دل سے نکال دینا۔ اب اس خالی دل کو جو چیز بھرتی ہے وہ پھر حمد ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ اپنے حمد کے ساتھ پاک ہے، یہ نہیں کہ اس محض پاک ہے اور خلا ہے اس میں، وہ حمد سے بھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا تسبیح میزان کا، یعنی وہ پیمانہ جس میں کسی چیز کو تولا جاتا ہے، اس کا نصف ہے اور حمد اسے بھر دیتی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ میں انسان کو کوئی حجاب حائل نہ ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ میں یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں، کوئی معبود نہیں، یہ دل کو خالی کرنے والی بات ہے، اور اللہ کے ذکر سے وہ دل بھر جاتا ہے۔ بس جو یہ دعائیں کرے گا اسے اللہ سے ملنے میں کوئی روک نہیں سکے گا، وہ لازماً اپنے رب سے جا ملے گا۔ ان دعاؤں کے ذکر کے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ دعا اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، اور ایسے ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے، اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش پڑتا ہے، کیونکہ جس اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی چلی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کبھی بھی خیال کرنا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر